نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے اکثر باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے افراد کے ماتھے پر اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے۔ بار بار اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے شخص کے ماتھے پر جو سیاہ نشان واضح ہوتا ہے اسے عرف عام میں محراب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے نشانات بزرگی اور دانائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کے ماتھے پر محراب آ جاتا ہے۔ لیکن ان نشانات میں کیا راز چھپا ہے اور قرآن اور حدیث میں ان نشانات کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دو قطروں اور دو نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے اور دوسرا اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے زمین پر گرے۔ پھر فرمایا، دو نشانات میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہماری طرف سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان نمازی کا بار بار اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ کرنے سے بنتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ فتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی اصل وجہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، دراصل ماتھے پر اس کالے نشان یعنی محراب کے حوالے سے بہت سی تشریحات موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران ماتھے کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی درست ہے کہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 96 مرتبہ سجدہ کرتا ہے اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے، اور اس طرح بار بار کے رگڑ کے باعث ماتھے کا وہ حصہ جو زمین پر رکھا جاتا ہے سخت ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کے باعث نمودار ہونے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا یہ نشان یعنی محراب بہت کم نظر آتا ہے۔ جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں، اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو یہ نشان کسی عورت کے ماتھے پر نظر کیوں نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد کی ساخت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد مضبوط اور سخت ہوتی ہے اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جس جگہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی قدرے سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قالینوں اور جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں انتہائی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی مرد اور عورتیں ایسے بھی ہیں جو اس محراب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماتھے کو زیادہ زور سے زمین پر رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے نمودار ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی ہیں اور لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ سجدے والی جگہ پر ایک پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ سجدہ کرتے وقت جب ماتھا اس پتھر سے رگڑ کھائے تو جلدی یہ نشان نمودار ہو جائے اور لوگوں میں انہیں بزرگ اور معتبر سمجھا جائے۔ لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصدن ایسا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی کوئی چیز نمودار ہو جائے، تو یہ ریاکاری یعنی دکھلاوے کے لیے ہے، اور کیونکہ اس نے نشان خود ڈالا ہے تو یہ کذب یعنی جھوٹ اور فریب ہے، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب اور ہلاکت کی وعید ہے۔
یہ نشان ماتھے پر سر کے بالوں اور بھوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان جلد بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صالحہ سال سے نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ محترم ناظرین، علماء کے نزدیک قرآن میں جس نشان کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے مراد یہ نشان نہیں جس کے باعث ایسے لوگوں کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے ایک مسلمان کے چہرے پر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر نمودار ہو جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں بیان ہے کہ جو نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، جبکہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کے باعث یہ علامت ان کے چہروں پر سجدے کی جگہ میں موجود ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی اور رنگ کی تبدیلی کی وجہ سے اس علامت کی موجودگی اس شخص کے مخلص اور مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نشان کا ماتھے پر نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص پکا نمازی اور نیک و صالح نہیں، اور یہ کہ وہ نماز میں سست اور کاہل ہے۔ عمومی طور پر یہ نشان جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتی ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی ان جگہوں میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ باروایت صحیح بخاری۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ باروایت صحیح مسلم۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے